الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ترجیحات فاسدہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد آگے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب علتوں پر اعتراضات وارد ہوں اور یہ اعتراضات ثابت ہونے کی وجہ سے وہ علل دفع ہو جائے، دور ہو جائے، تو آیا مستدل کیا کرے گا اور مستدل کر کیا سکتا ہے؟ چاہے وہ علت تردیہ ہو جس کے حضرات شوافع حجت ہونے کے قائل ہیں، یا وہ علت مؤثرہ ہو جس کے حجت ہونے کے احناف قائل ہیں، تو حجت یہ علت مؤثرہ ہو یا علت تردیہ ہو، اس پر اگر وہ اعتراضات کی قسمیں جو علت تردیہ پر 4 قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، یا علت مؤثرہ ہو تو اس پر 3 قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ جو اعتراضات ثابت ہو جائیں، اعتراض ثابت ہو جائے، تو پھر مجتہد کرتا کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجتہد یہ کرتا ہے کہ وہ ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اعتراض کا سامنا نہیں کر سکتے، اعتراض جب وزنی ہو، باری ہو اور مشکل اعتراض ان پر آ جائے اور وہ جواب دینے سے عاجز آ جائے، تو پھر مستدل ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس لیے وہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے دوسرے کلام کا سہارا لیتا ہے، دوسرے کلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونا ہے، مصنف کہتے ہیں یہ انتقال 4 طریقوں پر ہوتا ہے۔ مجتہد دوسرے کلام کی طرف جو منتقل ہوتا ہے 4 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں انتقال ہوتی ہے ان ينتقل من علت الى علت اخرى لاثبات العلت الاولى۔ جب مستدل پر معترض اعتراض کر لے، اعتراض مذکور اعتراضات میں سے کسی بھی طریقے سے ہو، القول بموجب العلہ سے ہو یا مناقضہ سے ہو یا ممانعہ سے ہو، جس انداز میں بھی ہو، تو مستدل یہ ایک علت سے اپنی علت چھوڑ دیتا ہے، دوسری علت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ دوسری علت کی طرف منتقل ہوتا ہے یہ پہلے والی علت کو ثابت کرنے کے لیے، پہلی والی علت کو۔ تو انتقال کی پہلی صورت یہ ہے کہ ان ينتقل من علت الى علت اخرى لاثبات الاولى، پہلے والی ثابت کرنے کے لیے ایک علت سے دوسرے علت کی طرف منتقل ہو۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ اگر کوئی صبی ہو، صبی غیر ممیز یا ممیز ہو، صبی ہو، اور صبی کے پاس کوئی آدمی مال ودیعت رکھ دے، امانت رکھ دے حفاظت کرنے کے لیے، اور پھر وہ صبی، وہ بچہ اس مال کو ہلاک کر دے، استعمال کر لے، کھانے کی اشیاء میں سے ہو تو کھا لے، پہننے کی اشیاء میں سے ہو تو اس کو پہن لے، یا نازک شے ہو یا کوئی اور شے ہو اس کو ہلاک کرنے سے متعلق ہو تو ہلاک کر دے، آیا یہ صبی، یہ بچہ اس مال امانت کا ضامن ہوگا مودع کے لیے جو اس کے پاس ودیعت رکھ رہا ہے؟ یہ اس مودع کے لیے ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے نزدیک ضامن نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ خصم کے ہاں وہ ضامن ہوگا، خصم کے ہاں
معترض کے ہاں ضامن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب مودع کو پتہ تھا کہ یہ بچہ ہے، پھر اس کے باوجود انہوں نے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے، امانت ان کے پاس رکھوا دی، تو یہ تو صبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبی۔ تو صبی کے پاس امانت رکھوانا، یہ گویا کہ اس مودع نے خود اس کو اس مال کے ہلاک کرنے پر اس کو اجازت دی، طاقت اور قدرت دے دی کہ اس مال کو تم ہلاک کر سکتے ہو، اور پھر سبھی آگے مال ہلاک کر لے، کھانے کی شے ہو کھا لے، پہننے کی شے ہو خود پہن لے، کسی اور کو دے دے یا ضائع کر دے، ہلاک کر دے۔ تو مودع کو ان کے پاس مال ودیعت کا رکھنا گویا کہ یہ ایسا ہے، اس نے اس کو خود ہلاک کرنے پر اس کو قدرت دے دی، خود اس نے اس کو مسلط کر دیا کہ کر لو۔ تو مال ودیعت کے ضائع ہونے کا تاوان بچے پر واجب نہیں، حکم یہ ہے تاوان واجب نہیں، ضمان واجب نہیں بچے پر۔ اور اس کی علت یہ ہے کہ مودع نے خود اس کو مسلط کیا ہے اس کے استہلاک کرنے پر، مودع نے خود اس کو طاقت دی ہے، قدرت دے دی اس مال ودیعت کے ہلاک کرنے پر اس کو قدرت دے دی۔ یہ علت ہے کہ مودع نے خود اس کو مسلط کر دیا، اس کو خود اجازت دے دی، لہذا یہ اجازت یافتہ ہے، اس کو طاقت دے دی گئی اس کے ہلاک کرنے پر، یہ علت ہے۔ معترض سائل آ کر اس پر اعتراض کر لیتا ہے حنفی پر کہ آپ نے جو علت بیان کی یہ علت لا نسلم، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مودع اس کو کیسے خود مسلط کر رہا ہے اس مال کے ہلاک کرنے پر، لہذا ہم اس علت کو نہیں مانتے۔ اس لیے کہ مودع ان کے پاس جب مال امانت رکھواتا ہے اس وجہ سے رکھواتا ہے تاکہ یہ حفاظت کر سکے، ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں رکھواتا، حفاظت کرنے کے لیے رکھواتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہلاک کرنے کے لیے مودع نے اس کو مسلط کیا ہے، اجازت دی ہے، اس لیے ہم اس علت کو نہیں مانتے۔ تو مستدل اپنی اسی علت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے علت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب مودع کو پتہ تھا کہ یہ ہے صبی غیر عاقل، اور بچوں میں امانتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، بچے امانت کی پرواہ نہیں کرتے، لہذا تم اگر بچوں کی کوئی کھانے کی شے دے دو اور وہ کھانے کے اشیاء میں سے ہو مال ودیعت، آپ ان کو 1000 مرتبہ سمجھانا کہ بچے کھانا نہیں ہے، یہ محفوظ رکھو، آؤ گے تو آدھا تو ختم ہو چکا ہوگا۔ لہذا اگر وہ کھانے کی شے ہے تو بچہ کھا لیتا ہے، اگر پہننے کی اشیاء میں سے ہو تو بچہ پہن لیتا ہے، دوسرے بچے ساتھ مل جائے ان کو بھی دے دیتا ہے، تو وہ ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ بچے میں پرواہ نہیں ہوتی امانتوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے، اور اس میں اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ امانت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ لہذا جب مودع کو امانت رکھواتے وقت یہ پتہ تھا کہ یہ بچہ ہے، بچے لاپرواہ ہوتے ہیں، اس میں امانت کی حفاظت کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے باوجود مودع کو اس کے ہاتھ میں امانت دینا، اس کے پاس امانت ودیعت رکھوانا، گویا کہ اس کی طرف سے خود یہ ہلاک کرنے پر مسلط کرنا تھا، گویا کہ یہ خود بچے ہی کو اجازت تھی کہ ہلاک کر سکتے ہو۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ادھر رکھوانے سے یہ ضائع ہو رہا ہے پھر بھی رکھ رہے ہو، تو یہ گویا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ مستدل نے دوسرے علت کی طرف پلٹ کر کہ جب پتہ تھا کہ وہ بچہ ہے، یہ صبی ہے، غیر عاقل ہے، لاپرواہ ہوتے ہیں، اس میں مال کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہوتی، مال کی حفاظت کی صلاحیت نہیں ہوتی، پھر بھی رکھوانا گویا کہ اس کو مسلط کرانا ہے، تو دوسرے علت کی طرف پلٹ گیا اور پہلے والے علت ثابت کی کہ یہ مودع کی طرف سے مسلط ہے اس کے استہلاک پر، اس کو اجازت دی گئی ہے، خود اس نے اجازت دی، تو پھر جب اجازت دے دے تو پھر تاوان کیسے لیتا ہے ان سے؟ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس میں جب مستدل پر معترض نے اعتراض کیا کہ مسلط ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے، تو یہ دوسرے علت کی طرف پلٹ گیا، دوسرے علت کی طرف منتقل ہو گیا، اور بچے کے لیے
مال کی حفاظت کی صلاحیت نہ کرنے والا ثابت کیا، لاپرواہ ہونا ثابت کیا، استہلاک اس کی طرف سے ثابت کیا، لہذا پہلے والی علت ثابت ہو گئی۔ پہلے والی علت کہ یہ گویا کہ یہ خود اس نے اس کو مسلط کیا ہے، مودع نے اس کو اجازت دی ہے ہلاک کرنے کی، جب اجازت دی ہے تو پھر تاوان بھی نہیں لے سکتا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مستدل معترض کے اعتراض سے بچنے کے لیے ایک علت سے دوسرے علت کی طرف منتقل ہو۔ دوسری قسم یہ ہے او ينتقل من حکم الى حکم آخر بالعلت الاولى، یا مستدل ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو پہلے والی علت کی وجہ سے، علت وہی پہلے والی ہو لیکن چونکہ پہلے حکم پر معترض نے اعتراض کیے اس لیے وہ دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اسی پہلی والی علت کو ثابت کرنے کے لیے۔ جیسے کہ اس کی مثال دی ہے کھڑا رہو اپنی جگہ پہ تاکہ ناشتہ بھی ہضم ہونا۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ اگر کوئی غلام اپنے مولا کے ساتھ بدل کتابت کر لے، عقد کتابت کر لے، عقد کتابت، ابھی تک وہ غلام نے بدل کتابت میں سے کچھ بھی نہیں دیا، آیا اس غلام کو کفارے کی طرف سے آزاد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک جائز ہے، جبکہ شوافیہ حضرات کے نزدیک یا خصم کے نزدیک جائز نہیں۔ خصم کے نزدیک جائز نہیں، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ ہمارے نزدیک جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غلام نے مولا کے ساتھ عقد کتابت کر لی، اور یہ عقد کتابت ایسا عقد ہے کہ جو فسخ کا احتمال رکھتا ہے، اقالہ کے ذریعے سے فسخ ہو جاتا ہے۔ مولا اور غلام بیٹھ کر رضامندی کے ساتھ اس عقد کتابت کو فسخ کر لے تو اقالے کی صورت میں فسخ ہو جائے گا، یا یہ کہ مکاتب خود غلام اس بدل کتابت کے ادا کرنے سے عاجز ہونا ظاہر کر دے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، تو جب بدل کتابت کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو بدل کتابت فسخ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ معلوم ہو یہ بدل کتابت فسخ کا احتمال رکھتا ہے، یہ ہے علت، بدل کتابت فسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ جب یہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ منسوخ اور فسخ نہ ہو سکے، اس لیے جب یہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے تو یہ بدل کتابت غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع نہیں، یہ بدل کتابت غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع نہیں ہے۔ یہ غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع نہ ہونا یہ حکم ہے۔ یہ مستدل حنفی نے اس کو ثابت کیا۔ خصم نے، معترض نے، سائل نے آ کر اس پر اعتراض کیا کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں، علت مانتے ہیں کہ بدل کتابت یہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے، ہم مانتے ہیں، اس سے جو حکم ثابت کر رہے ہو یہ حکم بھی ہمارے نزدیک ثابت ہے، حکم مانتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی بدل کتابت یہ غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع نہیں، لیکن میرے نزدیک، معترض کہتا ہے میرے نزدیک یہ جو بدل کتابت ہے اس بدل کتابت کی وجہ سے غلام کی رقیت میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے، غلام کی رقیت میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے، اس نقصان کی وجہ سے یہ غلام کفارے میں آزاد کرنے سے بدل کتابت مانع بن جاتی ہے، کیونکہ اب یہ غلام کی رقیت ناقص ہو گئی، اس کی رقیت ناقص ہو گئی، یہ رقیت قاصرہ بن گئی، رقیت کاملہ نہ رہی بدل کتابت کی وجہ سے۔ جب بدل کتابت کی وجہ سے اس کی رقیت ناقص ہو گئی تو اب بدل کتابت میں غلام کو کفارے میں ادا کرنا، بدل کتابت کی وجہ سے غلام کو کفارے میں آزاد کرنا درست نہیں، یہ بدل کتابت مانع نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ رقیت اس بدل کتابت کی وجہ سے ناقص بن گئی
اس وجہ سے اب اس غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے یہ بدل کتابت مانع بن رہی ہے، اس لیے ان کے نزدیک غلام کو آزاد کرنا درست نہیں ہے، اس مکاتب کو آزاد کرنا درست نہیں۔ دیکھو وہ حکم میں معارضہ کر رہے ہیں، علت مان رہے ہیں، حکم میں معارضہ کر رہے ہیں۔ مستدل اس معترض کے اعتراض کی وجہ سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اسی علت کی وجہ سے، لیکن دوسرا حکم ثابت کرنے کے لیے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس دوسرے حکم کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ وہ دوسرا حکم پہلے حکم کے ثابت کرنے میں اس کا کچھ نہ کچھ دخل ہو۔ مستدل جب ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتا ہے سابقہ علت کی وجہ سے، تو یہ دوسرا حکم بھی پہلے والے حکم کے ثابت کرنے میں اس کا کچھ نہ کچھ دخل ہو، یعنی اس دوسرے حکم کی وجہ سے پہلا حکم ثابت ہو رہا ہو، تب مستدل ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر اس دوسرے حکم کا پہلے حکم کے ثابت کرنے میں کوئی دخل ہی نہ ہو تو پھر مستدل کا دوسرے حکم کی طرف منتقل ہونا یہ بلا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلا والا حکم ثابت نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہاں پر مستدل دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ جو عقد کتابت ہوئی ہے یہ کفارے میں غلام کو آزاد کرنے سے مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عقد کتابت ہوئی ہے یہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتی، یہ فسخ کا احتمال اگر بدل کتابت کی وجہ سے یہ فسخ کا احتمال رکھتی، کیونکہ معترض یہ کہتا ہے کہ جب بدل کتابت ہو گئی اس کے ساتھ تو اب اس کی رقیت ناقص ہو گئی، کیونکہ من وجہین اس میں حریت کی ایک وجہ پیدا ہو گئی، حریت کی ایک جہت ثابت ہو گئی۔ وہ جب بدل کتابت شروع ہو جائے تو غلام میں آزادی کی ایک جھلک نظر آج شروع ہو جاتی ہے کہ بدل کتابت ادا ہوگا تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ لہذا معترض کہتے ہیں بدل کتابت کی وجہ سے من وجہن وہ آزاد ہو جاتا ہے، رقیت ناقص ہو جاتی ہے۔ کیوں ناقص ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو غلام مکاتب بن جاتا ہے وہ رقبتاً تو مولا کا مملوک رہتا ہے، لیکن تصرفاً وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ پیسہ کمائے گا، مال کمائے گا مولا کو دینے کے لیے، جبکہ غلام تو مال نہیں کما سکتا، اور جو مال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ تو مولا کا ہوتا ہے، لیکن یہ تصرف کے اعتبار سے مال کمانے کے اعتبار سے آزاد ہو گیا۔ اب دیکھو اس میں من وجہین یہ آزاد ہو گیا، یہ من وجہین آزاد کیوں ہو گیا؟ بدل کتابت کی وجہ سے، بدل کتابت کی وجہ سے یہ من وجہین آزاد ہو گیا۔ رقبتاً مملوک ہے مولا کا، تصرفاً یہ آزاد ہے۔ اس وجہ سے یہ کس وجہ سے ہوا؟ بدل کتابت کی وجہ سے۔ اس لیے معترض کہتا ہے کہ بدل کتابت کی وجہ سے ویسے یہ آزاد ہو جاتا تھا کفارے کی طرف سے، لیکن بدل کتابت مانع بن گئی، کفارے میں آزاد کرنے سے مانع ہو گئی۔ تو معترض تو مستدل وہ پہلے والی علت کی وجہ سے ہی دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو کر کہتا ہے کہ یہ جو بدل کتابت ہے، یہ جو عقد ہے بدل کتابت کا، یہ غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع نہیں۔ اس لیے کہ اگر کیوں مانع نہیں؟ اس لیے یہ جو معترض کہتے ہیں کہ اس میں من وجہین حریت ثابت ہو گئی، تو مستدل کہتا ہے اس کے جواب میں کہ جب من کل وجہین حریت ثابت ہو جائے، باوجود عقد کتابت ہونے کے، باوجود عقد کتابت ثابت ہونے کے اور ہو جانے کے، یہ عقد کتابت کو فسخ کے احتمال سے نہیں روکتا، یعنی پھر بھی یہ فسخ ہو سکتا ہے۔ بدل کتابت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عقد کتابت فسخ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ عقد کتابت باوجود اس کے کس میں بقول ان کے کس میں اس کی رقیت ناقص ہو گئی، تو مستدل کہتا ہے کہ اس کی بدل کتابت فسخ ہو سکتی ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر من کل وجہ غلام آزاد ہو جائے، اس کی آزادی فسخ ہو سکتی ہے جی؟ اگر غلام آزاد ہو جائے، مولا کہہ دے انت حر، اور پھر اس کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے؟ مولا الٹا بھی لٹک جائے پھر آزادی کو روک فسخ نہیں کر سکتا، آزادی نافذ ہو جائے گی۔ تو مستدل اس کو، معترض کو کہتا ہے کہ جب غلام من کل وجہ آزاد ہو، فسخ کا احتمال نہیں، اس کی ایک حریت فسخ نہیں ہو سکتی، تو اگر من وجہ آزاد ہو جائے تو وہ بھی فسخ کا احتمال، کیونکہ جب من کل وجہ غلام فسخ نہیں ہو سکتا، آزادی فسخ نہیں ہو سکتی، تو اگر من وجہ آزاد ہو جائے تب بھی اس کی وہ حریت فسخ نہیں ہو سکتی، حالانکہ بدل کتابت فسخ ہو سکتی ہے، بدل کتابت فسخ ہو سکتی ہے۔ لہذا سائل دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ عقد یہ غلام میں نقصان کو پیدا نہیں کرتا، اس عقد کتابت کی وجہ سے غلام کی رقیت میں نقصان ثابت نہیں ہوتا، ایسا نقصان کہ جو اس کو بدل کفارے میں آزاد کرنے سے مانع بن جائے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس کو کفارے میں آزاد کرنے سے یہ بدل کتابت روکتا تو پھر اس کی بدل کتابت فسخ نہ ہوتی، حالانکہ بدل کتابت نہیں، یہ عقد کتابت فسخ نہ ہوتی، حالانکہ عقد کتابت فسخ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر رقیت میں نقصان ثابت ہو جائے تو وہ تو حر ہو جاتا ہے، اور جب حریت پیدا ہو جائے من وجہن تو وہ تو فسخ نہیں ہو سکتی، جیسے کہ من کل وجہن حریت پیدا ہو تو وہ فسخ نہیں، تو من وجہن بھی اگر حریت پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھی فسخ نہ ہوگی، حالانکہ یہاں عقد کتابت کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے، ان کے ہاں بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المکاتب عبد ما دام علیہ درہم، مکاتب عبد ہے اور اس وقت تک عبد رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر ایک درہم بھی باقی ہو، تب تک وہ غلام عبد، وہ مکاتب عبد ہی رہتا ہے، معلوم ہے وہ عبدیت سے خارج نہیں ہوتا، آزاد نہیں ہوتا اس معنی میں۔ تو مستدل دیکھو دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوا، اور اس دوسرے حکم کی کہ یہ جو عقد کتابت ہے یہ غلام کے اندر ایسے نقصان ثابت نہیں کرتا کہ جو غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع بنے، یہ دوسرا حکم ثابت کیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ غلام کو آزاد کرنا عقد کتابت کے ہوتے ہوئے بھی غلام کو آزاد کفارے کی طرف سے آزاد کرنا درست ہے، جو ہی اس کو مولا کفارے کی طرف سے آزاد کر لے گا تو اس کا وہ عقد کتابت فسخ ہو جائے گی اور یہ کفارے کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، کفارے کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے عقد کتابت یہ غلام کے اندر ایسا نقصان ثابت نہیں کرتا کہ جو اس کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع بن جائے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے دوسری قسم کی جس میں مستدل ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو پہلے والے علت کی وجہ سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستدل وہ دوسری علت کی طرف اور دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جائے، پہلے والے حکم پر اعتراض ہوا یا علت پر اعتراض ہوا، مستدل معترض کے اعتراض سے بچنے کے لیے دوسری علت اور دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس کی مثال بھی بعینہ ہی یہی مثال ہے۔ معترض کہتا ہے کہ اسی مثال میں غلام کفارے میں آزاد کرنے سے آزاد نہیں ہوگا، مکاتب کو کفارے میں آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور بدل کتابت یہ مانع بن جائے گی کیونکہ اس نے عقد کتابت کی ہے، تو اس کی یہ عقد کتابت مانع بن جائے گی اس کو کفارے میں آزاد کرنے سے۔ یعنی یہ تو یہ کہتا ہے معترض، حکم کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک بھی عقد کتابت مانع نہیں بنتا،
جیسے پہلے والی صورت میں ہوا. عقد کتابت سے یہ کفارے میں آزاد ہو سکتا ہے اور اس کا آزاد کرنا درست ہے، لیکن چونکہ عقد کتابت کی وجہ سے اس کی رقیت میں نقصان ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ من وجہین آزاد ہو گیا، تصرفاً آزاد ہو گیا، لہذا اس کی رقیت میں نقصان ثابت ہو گیا. جب اس کی رقیت میں نقصان ثابت ہو گیا تو اس مانع کی وجہ سے اب اس کو بدل کفارے کی طرف سے آزاد کرنا، یہ بدل کتابت کیا بن جائے گی؟ مانع بن جائے گی، اور اس کو آزاد کرنا درست نہ ہوگا. تو معترض کے اس اعتراض کی وجہ سے دوسرے علت اور دوسرے حکم کی طرف منتقل ہو کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اس کی رقیت ناقص نہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کفارے میں آزاد کرنے سے اس کا یہ بدل کتابت، یہ عقد کتابت مانع نہیں. اور مستدل یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندوں کے درمیان میں، یہ عقد کتابت بھی بندوں کے درمیان میں دوسرے عقود کی طرح یہ بھی ایک عقد ہے. دیکھو اگر غلام بے اور شراء کر لے تو بے اور شراء کرنے سے اس کی رقیت ناقص ہو جاتی ہے. اگر مولا اس کو اجازت دے دے، مولا کی اجازت سے بے اور شراء کرے یا بغیر اجازت کے کرے، تو بے اور شراء کرنے کی وجہ سے وہ اگر لوگوں کے ساتھ بے اور شراء کا عقد کرتا ہے، اس عقد کی وجہ سے اس کی رقیت ناقص ہوگی. کفارے میں آزاد کرنے سے اس کا وہ عقد مانع بنے گا؟ نہیں بنتا. جیسے بے اور شراء سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی دوسرے عقود مالیہ کی طرح ایک عقد ہے. جیسے اجارے سے نہیں ہوتا، جیسے مزاربت سے نہیں ہوتا، جیسے مشارکت سے نہیں ہوتا، یہ سارے عقود مالیہ ہے. جب یہ سارے عقود بندوں کے درمیان میں، یہ عقود یہ ان کے رقیت کو ناقص نہیں بناتی، اس سے اس کی رقیت ناقص نہیں بنتی، اور یہ عقود ان کے کفارے میں آزاد کرنے سے یہ عقود مانع نہیں بنتی، تو یہ عقد کتابت بھی تو دوسرے عقود مالیہ کی طرح مولا اور آقا کے درمیان میں، غلام اور مولا کے درمیان میں ایک عقد ہے. یہ بھی ایک عقد مالی ہے. مولا پیسے چاہتا ہے، غلام اس کے لیے کما کر اس کو پیسے دے دیتا ہے اور اپنی گردن کو چوڑا لیتا ہے. تو یہ بھی تو دوسرے عقود مالیہ، بے اور شراء، اجارہ وغیرہ کی طرح یہ بھی تو ایک عقد مالی ہے. جیسے دوسرے عقود مالیہ وہ اس کی رقیت کو میں نقصان ثابت نہیں کرتا، اور وہ عقود کفارے میں آزاد کرنے سے اس کے لیے مانع نہیں، تو پھر عقد کتابت کیوں مانع بنتی ہے؟ یہ کیسے اس کے درمیان اس کی رقیت کو ناقص کر سکتی ہے؟ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا یہ عقد کتابت بھی دوسرے عقود مالیہ کی طرح یہ بھی ایک عقد مالی ہے، اس لیے یہ بھی غلام کی رقیت میں نقصان ثابت نہیں کرتا. جب اس کی رقیت میں نقصان ثابت نہ ہوا تو یہ عقد کتابت غلام کو کفارے میں آزاد کرنے سے مانع بھی نہیں بنے گا. جیسے اجارہ مانع نہ ہوا، جیسے بے اور شراء مانع نہ ہوئی، تو پھر یہ عقد کتابت بھی مانع نہیں بنے گی. جب مانع نہیں بنے گی تو اس کا آزاد کرنا درست ہوا. تو دوسری علت کیا بنا دی؟ پہلے والی علت تو یہ تھی پہلے والے مسئلے میں کہ عقد کتابت فسخ کا احتمال رکھتی ہے. جب فسخ کا احتمال رکھتی ہے تو پھر کفارے میں آزاد کرنے سے مانع نہیں. پہلی علت اور اس کا حکم. دوسرے مسئلے میں دوسری علت اس نے بیان کی کہ عقد کتابت دوسرے عقود مالیہ کی طرف بندوں کے درمیان یہ بھی ایک عقد مالی ہے. یہ ہے دوسری علت. اور اس سے دوسرا حکم ثابت کیا کہ یہ عقد کتابت رقیت میں نقصان پیدا نہیں کرتی. جب یہ عقد کتابت رقیت میں نقصان پیدا نہیں کرتی تو پھر یہ عقد کتابت مانع بھی نہیں بنے گی کفارے میں آزاد کرنے سے. وہ دوسرا حکم سمجھ میں آ گیا؟ لہذا یہاں پر مستدل ایک علت سے، ایک حکم سے دوسرے حکم اور دوسری علت